توبہ۔ ایک انسان کس طرح خدا کے سامنے راست ٹھہر سکتا ہے؟ گنہگار کس طرح راست باز ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ صرف یسوع مسیح کے وسیلہ ہی سے ہم خدا اور پاکیزگی کے ساتھ میل رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ہم خداوند یسوع مسیح کے پاس کس طرح آ سکتے ہیں؟ آج بہت سے لوگ وہی سوال دہرا رہے ہیں جو پینتیکوست کے دن گناہ سے قائل ہونے والے لوگوں نے کیا تھا۔ وہ چلا اٹھے تھے کہ ہم کیا کریں؟ پطرس کے جواب کے پہلے الفاظ یہ تھے، توبہ کرو۔ تھوڑے عرصے بعد اس نے دوبارہ ان سے کہا، توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں۔ اعمال 3 باب اس کی 19 آیت۔ توبہ میں گناہ پر افسوس کرنا اور اس سے منہ پھیر لینا شامل ہے۔ جب تک ہم گناہ کی قباحت کو نہ دیکھ لیں ہم اسے کبھی نہ چھوڑ سکیں گے، اور جب تک ہم دل سے اس سے علیحدہ نہ ہوں گے اس وقت تک زندگی میں کوئی حقیقی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ بہت سے لوگ توبہ کے اصلی معنی سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں، بتیرے افسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے گناہ کیا ہے اور بظاہر اپنی حالت بھی درست کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ ان کو ان کی بری حرکات کی سزا ملے گی۔ لیکن بائبل مقدس کے معنوں میں یہ توبہ نہیں، وہ گناہ کے بجائے مصیبت پر افسوس کرتے ہیں۔ عیساؤ کا غم اس طرح کا تھا، جب اس نے دیکھا کہ پلوٹے ہونے کا حق اس سے ہمیشہ کے لیے چھن گیا تو اسے افسوس ہوا۔ بلعام نے اس فرشتہ سے ڈر کر جو اس کے راستہ میں ننگی تلوار لیے کھڑا تھا اپنے گناہ کا اقرار کیا کہ کہیں اس کی جان نہ چلی جائے، لیکن اس کے دل میں گناہ کے لیے کوئی سچی توبہ نہ تھی۔ اس نے نہ تو اپنے ارادہ میں کوئی تبدیلی کی اور نہ ہی برائی سے نفرت کی۔ یہودا اسکریوتی نے اپنے خداوند کو پکڑوانے کے بعد کہا، میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا۔ متی 27 باب اس کی 4 آیت۔ اس کی گنہگار روح نے جرم کے بیان احساس اور عدالت کی سزا کے خوف سے مجبوراً اقرار کیا، یعنی جو نتائج اس کو بھگتنے تھے اس کے خیال نے اس کو خوف زدہ تو کر دیا، لیکن اس کے ضمیر میں اس بات کے لیے کہ اس نے خدا کے بے گناہ بیٹے کو پکڑوایا اور اسرائیل کے قدوس کا انکار کیا ہے، کوئی حقیقی دلی توبہ اور افسردگی نہ تھی۔ جب فرعون غضب الہی میں گرفتار ہوا تھا تو اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا تاکہ اسے اور سزا نہ ملے، لیکن جیسے ہی مصیبتیں اور سزائیں روک لی جاتی تھیں وہ پھر خدا کی مخالفت کرنے لگ جاتا تھا۔ ان سب نے گناہ کے انجام پر افسوس کیا اور پشیمان بھی ہوئے، لیکن خود گناہ کے لیے ان کے دل میں کوئی رنج اور ندامت نہیں تھا۔ لیکن جب دل خدا کے روح کے اثر سے پگھل جاتا ہے تو ضمیر بیدار ہو جاتا ہے اور خدا کی پاک شریعت جو خدا کی آسمانی اور زمینی بادشاہت کی بنیاد ہے، اچھائی اور برائی میں امتیاز بخشتی ہے۔ حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا۔ یوحنا 1 باب اس کی 9 آیت۔ روح پوشیدہ جگہوں کو منور کرتا ہے اور تاریکی کی پوشیدہ چیزیں بے نقاب ہو جاتی ہیں، دل و دماغ تائب ہو جاتے ہیں۔ گنہگار خدا کی راست بازی کو محسوس کرتا ہے اور وہ دلوں کے جاننے والے کے سامنے اپنی گنہگاری اور ناپاکی میں حاضر ہونے سے ڈرتا ہے۔ وہ خدا کی محبت، تقدس کی خوبی اور پاکیزگی کی خوشی کو دیکھ لیتا ہے۔ وہ پاک کیے جانے اور خدا سے ہم کلام ہونے کی آرزو رکھتا ہے۔ جو دعا داؤد نے اپنے گناہ کرنے کے بعد کی تھی وہ گناہ پر ایک سچے افسوس کی مثال ہے۔ اس کی توبہ سچی اور کامل تھی۔ اس نے اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کی اور نہ اس نے آنے والی سزا سے بچ جانے کی دعا کی۔ داؤد بادشاہ نے اپنی گناہ کی سنگینی اور وسعت کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے اپنی روح کی ناپاکی کو بھی دیکھا اور اپنے گناہ سے نفرت کی۔ اس نے صرف معافی ہی کے لیے نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی کے لیے بھی دعا کی۔ اس نے پاکیزگی کی خوشی کی خاطر خدا سے میل ملاپ کی آرزو کی۔ اس کی تائب روح کی آواز یہ تھی، مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ مبارک ہے وہ جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ زبور 32 1 اور 2 آیت۔ اے خداوند اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر
اور اپنی کثرت کی رحمت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے. میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے. میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے. دیکھ، میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا. دیکھ، تو باطن کی صفائی پسند کرتا ہے اور باطن ہی سے مجھے دنائی سکھائے گا. زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا. مجھے دھو اور میں برف کی مانند سفید ہوں گا. مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا، تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہوں. میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر اور میری سب بدکاری مٹا ڈال. اے خدا، میرے اندر ایک پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال. مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر. اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر اور مستعد روح سے مجھے سنبھال. اے میرے خدا، میری نجات بخش خدا، مجھے خون کے جرم سے چھڑا. تو میری زبان تیری صداقت کا گیت گائے گی. زبور 51 1 سے 14 آیت تک. ایسی توبہ کرنا ہماری اپنی طاقت سے باہر ہے. یہ مسیح سے حاصل ہوتی ہے جو آسمان پر صعود کر گیا اور جس نے آدمیوں کو نعمتیں دی ہیں. اسی جگہ ایک اور بات ہے جہاں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ اس کی مدد کو حاصل نہیں کر سکتے جو مسیح انہیں دینا چاہتا ہے. وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اس وقت تک مسیح کے پاس نہیں آ سکتے جب تک کہ پہلے توبہ نہ کر لے، اور وہ توبہ ان کو گناہوں کی معافی کے لیے تیار کرتی ہے. یہ سچ ہے کہ توبہ معافی سے پہلے ہونی چاہیے، کیونکہ تائب اور شکستہ دل ہی ایک نجات دہندہ کی ضرورت کو محسوس کرے گا. لیکن کیا گنہگار کو مسیح کے پاس آنے کے لیے اس وقت تک انتظار کرنا چاہیے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے؟ کیا توبہ گناہ اور نجات دہندہ کے درمیان ایک دیوار ہو سکتی ہے؟ کتاب مقدس یہ نہیں سکھاتی کہ گنہگار کو مسیح کی دعوت قبول کرنے سے پیشتر ہی توبہ کر لینی چاہیے. اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. متی 11 باب اس کی 28 آیت. نیکی اور سچائی جو مسیح سے صادر ہوتی ہے وہ سچی توبہ کی طرف مائل کرتی ہے. پطرس نے بنی اسرائیل سے کلام کرتے وقت اس حقیقت کو واضح کر دیا تھا. اس نے کہا تھا، اسی خدا نے مالک اور منجی ٹھہرا کر اپنے دہنے ہاتھ سے سر بلند کیا تاکہ اسرائیل کو توبہ کی توفیق اور گناہوں کی معافی بخشے. اعمال 5 باب اس کی 31 آیت. ہمارے لیے مسیح کے روح کے بغیر توبہ کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ بغیر مسیح کے گناہ سے معافی حاصل کرنا ہے. مسیح ہر اچھی خواہش کا چشمہ ہے. صرف وہی ہمارے دل میں گناہ کے خلاف دشمنی پیدا کر سکتا ہے. سچائی اور پاکیزگی کی ہر ایک خواہش اور ہمارے گناہوں سے توبہ کی طرف قائلیت اس بات کی گواہی ہے کہ اس کا روح ہمارے دلوں میں جنبش کر رہا ہے. خداوند یسوع نے کہا، اور میں اگر زمین سے اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچوں گا. یوحنا 12 باب اس کی 32 آیت. گنہگار پر یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ مسیح خداوند نجات دہندہ ہے جو دنیا کے گناہوں کے لیے مر گیا، اور جب ہم خدا کے برہ کو کلوری کی صلیب پر دیکھتے ہیں تو نجات کا راز ہمارے خیالات پر ظاہر ہونے لگتا ہے اور خدا کی مہربانی ہمیں توبہ کی طرف مائل کرتی ہے. گنہگار کے لیے جان دے کر مسیح نے ایک ایسی محبت کا اظہار کیا جس کا سمجھنا مشکل ہے، اور جب گنہگار اس محبت کو دیکھ لیتا ہے تو یہ اس کے دل کو نرم کر دیتی ہے، اس کے دماغ پر اثر ڈالتی اور اس کے دل و دماغ اور روح میں افسوس اور ندامت بھر دیتی ہے. یہ سچ ہے کہ اس سے پہلے کہ لوگ مسیح کی طرف کھینچے آ رہے ہوں، بعض دفعہ اپنی غلطی سے نادم ہوتے معلوم ہوتے ہیں، لیکن جب کبھی وہ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ مسیح کی طاقت ہی ہوتی ہے جو ان کو کھینچتی ہے. ایک اثر ہوتا ہے جس کا ان کو خیال بھی نہیں ہوتا اور جو ان کے ضمیر اور باطن پر کام کرتا ہے.
اس سے ضمیر بیدار ہو جاتا ہے اور ظاہری زندگی بدل جاتی ہے، اور مسیح ان کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے تاکہ وہ اس کی صلیب پر نگاہ کریں اور اس پر نظر ڈالیں جس کو ان کے گناہوں نے زخمی کیا تھا۔ 10 احکام کی شریعت ضمیر کو جگا دیتی ہے، ان کی زندگی کی قباحتیں اور ان کی روح کے پوشیدہ گناہ ان پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ وہ مسیح کی راست بازی کو سمجھنے لگتے ہیں اور چلا اٹھتے ہیں کہ گناہ کیا چیز ہے جو اپنے شکار کی نجات کی خاطر اس قدر قربانی کا تقاضا کرتا ہے۔ کیا یہ ساری محبت، دکھ درد، ذلت اور رسوائی درکار تھی تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ حیات جاودانی پائیں؟ گنہگار اس محبت کا مقابلہ و مخالفت کر سکتا ہے اور یسوع کی طرف کھینچے چلے آنے سے انکار کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ مزاحمت نہ کرے تو وہ مسیح کی طرف کھنچ جائے گا۔ اس کو نجات حاصل کرنے کا علم گناہ سے پشیمان کر کے صلیب کے پاس کھینچ لے جائے گا، جس کی خاطر خدا کے بیٹے کو اظہار ثانی اور دکھوں کا سامنا کرنا پڑا۔ خدا کا وہی ملان جو قدرتی چیزوں پر کام کر رہا ہے، آدمیوں کے دلوں سے بھی باتیں کر رہا ہے اور ایک ایسی ناقابل بیان چیز کے لیے خواہش پیدا کرتا ہے جو ان کے پاس نہیں ہوتی۔ دنیا کی چیزیں ان کی خواہشوں کو پورا نہیں کر سکتی۔ خدا کا روح ان سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایسی چیز تلاش کرو جس سے آرام اور اطمینان مل سکتا ہے، یعنی مسیح کا فضل اور پاکیزگی کی خوشی۔ ہمارا نجات دہندہ ظاہری اور پوشیدہ اثرات کے ذریعوں سے انسانی ذہنوں کو گناہ کی سیر نہ کرنے والی لذتوں سے لامحدود نعمتوں اور برکتوں کی طرف راغب کرنے کے لیے مستقل طور پر کام کر رہا ہے جو ان کی ملکیت ہو سکتی ہیں، اور ان سب لوگوں کو جو اس دنیا کے خستہ و خراب کنویں سے پینے کی فضول کوشش کر رہے ہیں۔ خدا کا یہ پیغام بھیجا جاتا ہے، اور جو پیاسا ہو وہ آئے اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ مکاشفہ 22 باب اس کی 17 آیت۔ دنیوی اشیاء کی خواہش رکھنے کی نسبت آپ خدا کی آواز پر دھیان دیں جو آپ کی روح کو بچانے کی فکر کرتی ہے۔ اس سے کہیں کہ وہ آپ کو توبہ کی توفیق دے اور آپ پر مسیح کو اس کی پاکیزگی اور بے انتہا محبت کو افشاں کرے۔ نجات دہندہ کی زندگی میں خدا کی شریعت کے اصول یعنی خدا اور انسان سے محبت کرنا پورے طور پر ظاہر ہوں۔ اس کی زندگی نیکی اور بے غرض محبت سے معمور تھی۔ جب ہم خدا کو دیکھتے ہیں اور نجات دہندہ کی روشنی ہم پر پڑتی ہے تو ہم اپنے دلوں کے پوشیدہ گناہوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ شاید ہم نے نیکودیمس کی طرح خیال کر کے اپنے آپ کو خوش کر لیا ہو کہ ہماری زندگی ایمانداری سے بسر ہوتی ہے اور ہمارا چال چلن ٹھیک ہے۔ شاید ہم نے یہ خیال کر لیا ہو کہ عام گنہگار کی طرح مجھے خدا کے سامنے اپنے دل کو عاجز بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن جب مسیح کی روشنی ہمارے دلوں میں چمکے گی تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم کس قدر ناپاک ہیں، اور اس خود غرضانہ مقصد کو بھی معلوم کر لیں گے جو خدا سے دشمنی ہے اور جس نے ہماری زندگی کے ہر ایک کام کو گندا کر دیا ہے۔ ہم جان لیں گے کہ بے شک ہماری ساری راست بازی گندی دجیوں کی مانند ہے، اور یہ کہ مسیح کا خون ہی ہم کو گناہ کی گندگی سے پاک صاف کر سکتا ہے اور ہمارے دلوں کو اپنی مانند بنا سکتا ہے۔ خدا کے جلال کی ایک کرن مسیح کی پاکیزگی کی ایک جھلک جان میں داخل ہو کر گندگی کی ہر ایک جا کو ظاہر کرتی ہے اور انسانی خصلت کے نقائص کو عریاں کر دیتی ہے۔ وہ ناپاک خواہشوں، دل کی بے وفائی، ہونٹوں کی گندگی کو ظاہر کر دیتی ہے۔ گنہگار کی باغیانہ حرکتیں خدا کے احکام پر عمل نہ کرنے کے سبب سے اس پر ظاہر کر دی جاتی ہیں، اور اس کی روح القدس کے تلاش کرنے والے اثر سے دکھی اور مضطرب ہو جاتی ہے۔ وہ مسیح کی پاک اور بے عیب سیرت کو دیکھ کر اپنے آپ سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ جب دانیل نبی نے آسمانی فرشتہ کو جو اس کے پاس بھیجا گیا تھا جلال سے معمور دیکھا تو وہ اپنی کمزوری اور خامی کا خیال کر کے بہت افسردہ ہوا۔ اس عجیب منظر کا بیان کرتے ہوئے وہ کہتا ہے، مجھ میں تاب نہ رہی کیونکہ میری تازگی
پژمردگی سے بدل گئی اور میری طاقت جاتی رہی۔ دانیل 10 باب اس کی 8 آیت۔ جس دل پر ایسا اثر پڑا ہو وہ اپنی خود غرضی سے نفرت کرے گا، وہ اپنی خود ستائی سے متنفر ہوگا اور مسیح کی راست بازی کے ذریعہ اپنے دل کی ایسی پاکیزگی کی تلاش کرے گا جو خدا کی شریعت اور مسیح کی سیرت کے موافق ہو۔ پولس رسول فرماتا ہے کہ وہ شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب تھا، فلپیوں 3 باب اس کی 6 آیت، اور جہاں تک بیرونی رسومات کا تعلق تھا اس میں بھی وہ بے عیب تھا، مگر جب اس کی نظر اپنی روحانی حالت پر پڑی جو شریعت میں مرقوم ہے تو اس نے اپنے آپ کو گنہگار پایا۔ اگر شریعت کے لفظی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے جیسا کہ لوگ ظاہری زندگی سے منسوب کرتے ہیں تو اس نے گناہ سے ضروری پرہیز تھا، لیکن جب اس نے خدا کے پاک احکام کی اندرونی پاکیزگی پر نظر کی اور خود کو اس طرح دیکھا جیسا کہ خدا نے اسے دیکھا تھا تو وہ انکساری کے ساتھ جھک گیا اور اپنے قصوروں کو سرخم تسلیم کر لیا۔ ایک زمانہ میں شریعت کے بغیر میں زندہ تھا، مگر جب حکم آیا تو گناہ زندہ ہو گیا اور میں مر گیا۔ رومیو 7 باب اس کی 9 آیت۔ جب اس نے شریعت کی روحانی صورت کو دیکھ لیا تو گناہ اس پر اپنی اصلی ہولناک حالت میں ظاہر ہوا اور اس کی شیخی جاتی رہی۔ خدا ہر گناہ کو برابر خیال نہیں کرتا، اس کے خیال میں بھی انسان کی طرح گناہ کے درجے ہیں، گو انسان کی نظر میں وہ گناہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو مگر کوئی گناہ خدا کے سامنے چھوٹا نہیں ہوتا۔ انسان کی رائے یک طرفہ اور نامکمل ہے، لیکن خدا ہر شخص کی قدر اتنی ہی کرتا ہے جس کا وہ مستحق ہے۔ شراب پینے والا حقیر سمجھا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کے گناہ اسے آسمان میں داخل ہونے نہ دیں گے، لیکن اس کے غرور اور خود غرضی اور حرص کے خلاف اکثر کچھ نہیں کہا جاتا، مگر ایسے گناہ ہیں جن سے خدا کو خصوصاً نفرت ہے، کیونکہ وہ خدا کی پاک سیرت اور اس کی بے لوث محبت کے خلاف ہیں جو پاکیزہ دنیا کا ماحول ہے۔ اگر کوئی گناہ میں پڑتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کو اپنی ندامت اور مفلسی کا خیال پیدا ہو، وہ مسیح کی مدد کی ضرورت بھی محسوس کرتا ہو، لیکن غرور کسی بات کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اور اس لیے وہ اپنے دل کو ان بے انتہا برکتوں کے خلاف بند کر لیتا ہے جو مسیح دینے کے لیے آیا۔ بیچارے محصول لینے والے نے یہ دعا کی، خدا مجھ پر رحم کر۔ اس نے اپنے آپ کو ایک بہت برا آدمی خیال کیا اور دوسرے بھی اسی خیال سے اس پر نظر کرتے تھے، مگر اس نے اپنی ضروریات کو محسوس کیا اور وہ اپنے قصور اور ندامت کا بوجھ لے کر خدا کے سامنے آیا اور اس کے رحم کا طلبگار ہوا۔ اس کا دل خدا کی روح کے لیے کھلا تھا تاکہ وہ اپنے فضل کا کام کرے اور اس کو گناہ کے پنجہ سے رہائی دے۔ فریسی کی تکبر اور خود سری سے بری ہوئی دعا سے ظاہر ہوا کہ اس کا دل پاک روح کے اثر کے لیے بند تھا، کیونکہ وہ خدا سے دور تھا۔ اس لیے اس کو خدا کی پاکیزگی کے مقابلہ میں اپنی ناپاکی کا کوئی خیال نہ ہوا، اس نے کوئی ضرورت محسوس نہ کی اور نہ ہی اسے کچھ ملا۔ اگر آپ اپنی گناہ آلودہ زندگی کو دیکھیں، آپ اپنے آپ کو اور اچھا بنانے کا انتظار نہ کریں۔ اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مسیح کے قریب لانے کے قابل نہیں سمجھتے۔ کیا آپ صرف اپنی کوشش سے اچھا بننے کی امید کر سکتے ہیں؟ حبشی اپنے چمڑے کو یا تیندوا اپنے داغوں کو بدل سکے تو تم بھی جو بدی کے عادی ہو نیکی کر سکو گے۔ یرمیہ 13 باب اس کی 23 آیت۔ صرف خدا ہی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ ہمیں بنسبت پہلے کے زیادہ نصیحت، اچھے موقعوں اور زیادہ پاک طبیعتوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ہم خود کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہم جیسے بھی ہوں ہمیں مسیح کے پاس آنا چاہیے۔ لیکن کسی کو اپنے تئیں اس خیال سے دھوکہ نہیں دینا چاہیے کہ خدا چونکہ نہایت رحیم و کریم ہے، اس لیے وہ ان لوگوں کو بھی جو اس کی بخششوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں بچا لے گا۔ گناہ کی حد سے زیادہ سنگینی کی اہمیت کا اندازہ صلیب ہی کو مد نظر رکھ کر ہو سکتا ہے۔ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا اتنا زیادہ رحیم ہے کہ وہ گنہگار کو باہر نہ نکال دے گا، تو انہیں چاہیے
کہ وہ کوئی کلوری پر نظر ڈالیں۔ مسیح نے ہماری نافرمانیوں کا گناہ اپنے اوپر اس لیے اٹھا لیا اور گناہ گاروں کے واسطے اپنی جان اس لیے دی کیونکہ اس کی قربانی کے بغیر نسل انسانی کے بچنے کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا۔ گناہ کی طاقت سے بچنا محال تھا اور پاک فرشتوں سے ملاقات ناممکن، اور پھر ان کے لیے روحانی زندگی میں شرکت کرنا بھی بعید از قیاس تھا۔ خدا کے بیٹے کی محبت، اذیت اور موت گناہ کی ہولناکی کے گواہ ہیں، اور ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مسیح کے حوالے کیے بغیر گناہ کی طاقت سے بچنا ممکن نہیں، اور نہ ہی نیک زندگی گزارنے کی کوئی امید ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات غیر تائب لوگ ان لوگوں کی طرح جو اپنے آپ کو مسیحی خیال کرتے ہیں اشارہ کر کے یہ بہانہ کرتے ہیں کہ میں بھی ویسا ہی اچھا ہوں جیسا کہ وہ لوگ بھی میری طرح عیش و عشرت کو پسند کرتے ہیں۔ اس طرح وہ دوسروں کے قصوروں کو اپنے فرائض سر انجام نہ دینے کا بہانہ بنا لیتے ہیں، لیکن دوسروں کے گناہ اور خرابیاں کسی کے لیے بہانہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ خدا نے ہم کو غلطی کرنے والا انسانی نمونہ نہیں دیا، بلکہ خدا کا معصوم بیٹا ہمیں بطور نمونہ دیا گیا ہے۔ اور جو لوگ ان لوگوں کی جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں ان کے چال چلن کی شکایت کرتے ہیں، انہیں لوگوں کے سامنے بہترین زندگی اور اعلیٰ ترین مثالیں پیش کرنی چاہیے۔ اگر ان لوگوں کا خیال ہے کہ مسیحی معیار اس قدر بلند ہوتا ہے تو کیا ان کا اپنا گناہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا؟ وہ جانتے ہیں کہ درست کیا ہے، مگر اس پر بھی وہ ویسا کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ التوا اور ٹال مٹول سے خبردار رہیں، اپنے گناہ کو ترک کرنے اور مسیح کے ذریعہ دل کی پاکیزگی کی تلاش کرنے میں پس و پیش نہ کریں۔ ہزاروں نے اس بات میں غلطی کی ہے اور دائمی نقصان اٹھایا ہے۔ میں یہاں زندگی کی خامی اور بے ثباتی کا کچھ ذکر نہیں کروں گی، لیکن بہت زیادہ خطرہ ہے جسے اب تک سمجھا نہیں گیا۔ خدا کے پاک روح کا کہنا ماننے میں دیر کرنے اور گناہ میں پڑے رہنے سے خطرہ ہے۔ دراصل دیر ہی میں خطرہ ہے۔ گناہ کو خواہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ خیال کریں، اس میں بے انتہا نقصان اٹھانے کا خطرہ ہوتا ہے جس پر ہم غالب نہ آ سکیں گے۔ وہ ہم پر غالب آ کر ہمیں تباہ کر دے گا۔ آدم اور حوا نے یہ خیال کیا کہ منع کیا ہوا پھل کھانا معمولی بات ہے، اس کا نتیجہ اتنا خوفناک نہ ہوگا جیسا کہ خدا نے کہا ہے، لیکن وہ معمولی بات ہی خدا کی پاک اور لا تبدیل شریعت کی نافرمانی کا گناہ ثابت ہوا، اور اس نے انسان کو خدا سے جدا کر دیا اور موت اور ناقابل ذکر مصیبت کے طوفانی دروازوں کو دنیا پر کھول دیا۔ ہر زمانہ میں ہماری دنیا سے ماتم کی آواز برابر اوپر جاتی رہی ہے، اور تمام مخلوقات انسان کی نافرمانی کے سبب آہیں بھرتی ہے۔ خود خدا نے بھی انسان کی نافرمانی کا اثر محسوس کیا ہے۔ کلوری اس عجیب اور عظیم قربانی کی ایک یادگار ہے جو الہی شریعت کی نافرمانی کے کفارہ کے لیے کی گئی۔ پس کوئی شخص گناہ کو ایک معمولی امر نہ سمجھے۔ آپ پر حکم عدولی کے ہر عمل اور مسیح کے انکار کا اثر پڑتا ہے۔ وہ آپ کے دل کو سخت کرتا، آپ کی خواہشوں کو غلیظ کرتا اور سمجھ کو بیکار کرتا ہے، یہاں تک کہ آپ کو خدا کے روح کے کہنے پر عمل کرنے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ بہت سے لوگ پریشان ضمیر کو اس خیال سے سکون دیتے ہیں کہ جب کبھی وہ چاہیں گے بری حرکات چھوڑ دیں گے۔ وہ رحم کی دعوت کا مذاق اڑاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس سے متاثر بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ فضل کے روح کو حقیر سمجھنے کے بعد اور اپنے اثر کو شیطان کی جانب ڈالنے کے بعد بھی خوفناک مشکل کے وقت وہ اپنے طریقے بدل سکتے ہیں، لیکن ایسا آسانی سے ممکن نہیں ہوتا۔ زندگی بھر کے تجربہ یعنی تعلیم نے ہمیں ایسے سانچے میں ڈال دیا ہے کہ بہت کم لوگوں میں یسوع مسیح کی شبیہ کو قبول کرنے کی خواہش باقی رہ جاتی ہے، یہاں تک کہ چال چلن، ذرا سی خرابی اور گناہ کی ایک معمولی سی خواہش جسے دل میں پالا جاتا ہے، آخر میں مسیح کی خوشخبری کے تمام اثر کو باطل کر سکتی ہے۔ خدا کی طرف ہر بری حرکت انسانی روح کی نفرت کو اور مضبوط کر دیتی ہے۔
جو شخص الہی سچائیوں کی طرف منکرانہ رویہ اور دیدہ دلیری دکھلاتا ہے وہ ایسی فصل کاٹ رہا ہوتا ہے جس کا بیج اس نے خود بویا ہو۔ ساری کتاب میں اس سے بڑھ کر اور کوئی خوفناک آگاہی نہیں۔ جو عقل مند شخص یعنی حضرت سلیمان نے برائی کو ایک معمولی بات سمجھنے کے متعلق کہی، اس کے الفاظ یہ ہیں، شریر کو اسی کی بدکاری پکڑے گی اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں سے جکڑا جائے گا۔ امثال 5 باب اس کی 22 آیت۔ مسیح ہمیں گناہ سے آزادی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ ہمیں مجبور نہیں کرتا، اور اگر بار بار نافرمانی کرنے سے خود ہماری اپنی مرضی برائی کرنے پر آمادہ ہوتی ہے اور ہم آزادی حاصل نہیں کرنا چاہتے، اور اگر ہم فضل بھی نہیں چاہتے، تو پھر وہ اور کیا کر سکتا ہے؟ ہم اس کی محبت کو بار بار رد کرنے سے اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں۔ دیکھو یہ نجات کا دن ہے۔ 2 کرنتھیوں 6 باب اس کی 2 آیت۔ اگر تم آج اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ عبرانیوں 3 باب اس کی 7 اور 8 آیت۔ کیونکہ آدمی ظاہر کو دیکھتا ہے لیکن خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ 1 سیموئیل 16 باب اس کی 7 آیت۔ انسانی دل بما اپنے تنازع، جذبات، رنج اور خوشی کے ڈاواں ڈول اور متبدل ہے۔ وہ بڑی ناپاکی اور فریب کا گھر ہے۔ خداوند اس کی خواہشوں سے واقف ہے اور اس کے تمام مقاصد کو جانتا ہے۔ خدا کے پاس اپنی روح کی تمام خرابیوں کے ساتھ جائیں۔ حضرت داؤد کی طرح اپنی روح کو پوری طرح تمام چیزوں کو دیکھنے والے خدا کے سامنے کھول دیں اور یہ کہیں، اے خدا، تو نے مجھے جانچ لیا اور میرے دل کو پہچان لیا۔ مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور مجھ کو ابدی راہ میں لے چل۔ زبور 139 اس کی 23 اور 24 آیت۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو محض خیالی مذہب رکھتے ہیں، جو دینداری کی وضع تو رکھتے ہیں مگر ان کا دل صاف نہیں ہوتا۔ آپ کی دعا یہ ہونی چاہیے، اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں از سر نو مستقیم روح ڈال۔ زبور 51 اس کی 10 آیت۔ اپنی روح کے ساتھ ایمانداری سے پیش آئیں، ٹھیک اسی طرح استقلال اور سرگرمی سے کام لیں جس طرح کہ آپ اس وقت کریں گے جبکہ آپ کی دنیاوی زندگی خطرے میں ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو آپ کو اپنی روح اور خدا کے درمیان طے کرنا ہوگا اور اس کو ہمیشہ کے لیے طے کرنا ہوگا، اور محض خیالی امید آپ کی تباہی کا باعث ہوگی۔ خدا کے کلام کا دعا کے ساتھ مطالعہ شروع کریں۔ وہ کلام خدا کی شریعت اور مسیح کی زندگی کی صورت میں آپ کے سامنے تقدس کے عظیم اصول پیش کرتا ہے جس کے بغیر کوئی شخص خداوند کو نہ دیکھے گا۔ عبرانیوں 12 باب اس کی 14 آیت۔ اس کا ایسا خیال کریں کہ گویا وہ خدا کی آواز ہے جو آپ کی روح سے باتیں کر رہی ہے۔ جب آپ گناہ کی سنگینی کو دیکھیں اور جب اپنے آپ کو ویسا ہی دیکھیں جیسے کہ آپ ہیں تو نا امید نہ ہو جائیں، کیونکہ مسیح صرف گناہ گاروں کو بچانے آیا۔ ہمیں خدا کو اپنے آپ سے میل نہیں کرانا بلکہ اس عظیم محبت کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس کے ذریعہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا۔ 2 کرنتھیوں 5 باب اس کی 19 آیت۔ وہ اپنی نرم محبت سے اپنی غلطی کرنے والے بچوں کے دلوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ کوئی دنیوی والدین اپنے بچے کی غلطیوں اور قصوروں کے ساتھ اس طرح صبر سے پیش نہیں آ سکتے جس طرح کہ خدا ان سے پیش آتا ہے جن کو بچانا چاہتا ہے۔ خدا سے بڑھ کر کوئی اور دوسرا گنہگار سے اس قدر التماس نہیں کر سکتا کہ کسی کے لب سے اس سے بڑھ کر منت و سماجت نہیں نکلی جتنی کہ خدا کے لبوں سے انسان کے لیے نکلتی ہے۔ اس طرح آج تک کسی انسان نے نہیں کیا۔ اس کے تمام وعدے اور آگاہیاں صرف اس محبت کی وجہ سے ہی ہیں جس کا بیان کرنا ناممکن ہے۔ جب شیطان آپ سے یہ کہے کہ آپ بڑے گنہگار ہیں تو آپ اپنے نجات دینے والے کی طرف دیکھیں اور اس کی مہربانیوں کا ذکر کرنا شروع کریں۔ جو چیز آپ کی مدد کرے گی وہ اس کی روشنی کی امید ہے۔ اپنے گناہوں کا اقرار کریں لیکن دشمن سے کہیں
کہ یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ پہلا تھموتھیوس پہلا باب اس کی 15 آیت۔ اور یہ کہ اس کی بے مثل محبت سے آپ بچ سکتے ہیں۔ مسیح نے شمعون پطرس سے 2 قرضداروں کے متعلق سوال کیا تھا۔ ایک اپنے مالک کا تھوڑے سے روپیوں کا قرضدار تھا، لیکن دوسرا بہت بڑی رقم کا، لیکن اس نے دونوں کا قرض معاف کر دیا۔ اور خداوند مسیح نے شمعون سے پوچھا کہ کون سا قرضدار اپنے مالک کو زیادہ پیار کرے گا؟ شمعون نے جواب دیا، وہ جسے اس نے زیادہ بخشا۔ لوکا 7 باب اس کی 43 آیت۔ ہم بہت گنہگار تھے، لیکن مسیح نے اپنی جان دی تاکہ ہم معافی پائیں۔ ہمارے عوض اس کی قربانی باپ کے سامنے پیش کیے جانے کے لیے کافی ہے۔ جن لوگوں کو اس نے سب سے زیادہ معافی بخشی ہے، وہ اس کو سب سے زیادہ پیار کریں گے، اور اس کی بے انتہا محبت لاسانی قربانی کی خاطر برہ کی حمد کرنے کے لیے اس کے تخت کے بہت نزدیک کھڑے ہوں گے۔ جس وقت ہم پورے طور پر خدا کی محبت کو سمجھیں گے، صرف اس وقت ہم گناہ کی سنگینی کا پورا اندازہ کر سکیں گے۔ جب ہم اس زنجیر کی لمبائی کو دیکھتے ہیں جو ہمارے لیے اتاری گئی تھی، جب ہم اس لازوال قربانی کو سمجھتے ہیں جو مسیح نے ہمارے واسطے دی، تو دل شفقت اور پشیمانی سے پگھل جاتا ہے۔